بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی اٹھا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویسے موسم بدل رہا ہے اینڈ موسٹ آف دا پیپل آر انڈر دا ویدر، تو آپ اپنے صحت کا خیال رکھیں اور نزلے زکام الرجی سے بچنے کی کوشش کریں۔ پہلے ہی کوئی نہ کوئی ایسا پریکاشن لے لیں، ورنہ اچانک سے دوبارہ نزلہ زکام ہو رہا ہے، جس طرح مجھے بھی اب کیفیت دوبارہ ہونے لگی ہے۔ خیر، تو آج کی سٹوری اور اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ ہمارے کیا کیا سیگمنٹس ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہمارے سیگمنٹس ہیں، جس میں آج سیلف ڈیفنس کی بھی بات ہوگی، آج فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی بھی بات ہوگی، اور آج ہم اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے کہ مرد پر بھی تشدد ہوتا ہے۔ کب کریں گے، کیسے کریں گے، وہ میں آپ کو بتاتی رہوں گی، لیکن تشدد نہیں، ٹاپک تو وہ میں آپ کو بتاتی رہوں گی۔ لیکن اس سے پہلے ایک کہانی، جو آج کی ہماری کہانی ہے، ایک زمیندار صاحب ہوتے ہیں اور ظاہر لوگ ان کے انڈر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ زمینیں لوگوں کو دیتے ہیں اور لوگ اس پہ کاشتکاری کر کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں، لیکن جس کو بھی وہ زمین دیتے ہیں، مجبور جو بھی ان کے پاس آتا ہے، اس سے وہ فائدہ بھرپور اٹھاتے ہیں، اور ایسا فائدہ اٹھاتے ہیں جو کہ کوئی خاص اچھی بات نہیں ہے۔ تو ایک کسان بڑے عرصے سے ظاہر ہے ان کا مقروض ہوتا ہے، اور پھر ان کے پاس آتا ہے کہ مجھے زمین کا ٹکڑا چاہیے۔ تو زمیندار صاحب کہتے ہیں بالکل زمین کا ٹکڑا تم لے لو، جو بھی فصل ہوگی اس کا آدھا آدھا ہوگا، اور آدھے میں سے جو میرا دل چاہے گا میں وہ آدھا حصہ لوں گا، اور جو میرا نہیں دل چاہے گا ظاہر ہے وہ تمہارا ہو جائے گا۔ کسان مجبور ہوتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کر لیجئے گا۔ جیسے ہی فصل ہوتی ہے، زمیندار صاحب وہاں جاتے ہیں اور فصل کا جو اچھا اور بھرپور حصہ ہوتا ہے اسے الگ کر لیتے ہیں اپنے لیے، اور جو باقی حصہ ایسا ہوتا ہے جو خاص نہیں ہوتا وہ چھوڑ دیتے ہیں کسان کے لیے۔ کسان کا ٹائم بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتا ہے، اور بالآخر ایک دن کسان کا بیٹا جو کہ شہر میں پڑھ رہا ہوتا ہے واپس آتا ہے اور اپنے والد کی حالت دیکھتا ہے، پورا قصہ سنتا ہے، اور ماجرا سننے کے بعد کہتا ہے کہ اب میں ڈیل کروں گا زمیندار سے۔ کسان کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، اب تم بات کر لینا۔ بیٹا زمیندار صاحب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پچھلی فصل کا تو جو ہوا، اب میں آپ سے ڈیل کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا، آپ مجھے بتایا کریں کہ کس طرح سے فصل ہوگی اور کس طرح سے کام کرنا ہے۔ تو زمیندار صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، دل میں سوچتے ہیں کہ پہلے ابا سے بڑی فائدے اٹھائے، اب اس سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ اس سے کہتے ہیں کہ اچھا مجھے تم اب جب کاشت کرو گے، مجھے فصل کا اوپر والا حصہ چاہیے، نیچے والا حصہ تمہارا ہوگا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، چلا جاتا ہے۔ جب فصل ہوتی ہے، زمیندار صاحب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آلو لگائے ہوئے، اوپر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ بڑے تیش میں آتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگلی فصل میں اب اوپر کا حصہ میرا ہوگا، نیچے والا تمہارا ہوگا۔ وہ کہتا ہے جی حضور بالکل صحیح ہے۔ دوسری فصل میں وہ گندم لگا دیتا ہے، اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ جو ہے، پھر نیچے کے حصے میں ان کو ہار ہو جاتی ہے۔ اب وہ بڑے اور غصے میں آتے ہیں۔ زمیندار صاحب کہتے ہیں کہ اب بھائی اس طرح سے نہیں ہوگا، اوپر اور نیچے کا حصہ میرا، بیچ کا حصہ تمہارا۔ وہ کہتا ہے کہ لیکن اس بار میری شرط ہے، اگر اس بار بھی آپ ہار گئے اور آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تو پھر آپ آئندہ سے میرے والد کو یا باقی لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے۔ زمیندار صاحب نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں اس بار، پھر اگر ہوا تو اس کے بعد دیکھیں گے۔ اب کی بار جو فصل لگی تو زمیندار صاحب دیکھ کے حیران ہو گئے کہ گنے اگائے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ریزالو ہوتا ہے۔ اس کے بعد زمیندار صاحب نے لوگوں کے ساتھ رعایت کرنا شروع کر دی، اور وہ جو کسان تھا اس کے ساتھ بھی رعایت کی، اور آئندہ سے یہ معاملات نہیں اس طرح سے ہوئے، ہاف کی ڈسکشن ہوئی، اور وہ بھی ایکول لیول پر۔ تو بات یہی ہے کہ زندگی میں ہر چیز کا توڑ ہے، ہر چیز کا آپ نمونہ پیش کر سکتے ہیں۔ دماغ بہت ہی پاورفل مشین ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں اس کا استعمال کر کے بہت سی چیزیں کی جا سکتی ہیں، اور وہ لوگ جو شاید ویسے ان میں خدا ترسی یا انصاف اور ایکویلٹی اس سب کی سوچ نہیں ہوتی ہے، ان کے دل میں یہ احساس نہیں ہوتا، وہ شاید انہی تمام چیزوں سے کبھی نہ کبھی اجاگر ہو جاتا ہے، یا پھر ان کو کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو ہمارے مہمان سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ ویلکم بیک۔ اور سیلف ڈیفense وقت کی ضرورت بنتا جا رہا ہے، خصوصی طور پہ اگر ہم بات کریں، اور بچوں کے حوالے سے ہم اپنے فورم سے کتنی بار آپ کو بتا چکے کہ بچوں کے ساتھ تشدد کے واقعات، زیادتی کے واقعات، اور اس کے بعد ان کا دنیا سے چلے جانا یا ان کی زندگی پہ بہت امپیکٹ پڑنا۔ خواتین کے لیے ہمیں ہمیشہ لگتا ہے کہ سیلف ڈیفense از اے مسٹ،
تو سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ کے لیے بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں, مگر آج ہمارے ساتھ جو آرگنائزیشن موجود ہے, اچھی یہ بات ہے کہ وہ کمرشلی بھی اس اسپیکٹ کو لے کر چل رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں, ان بچوں کو بھی ٹرین کر رہے ہیں جن کو شاید جو شاید یہ سب افورڈ نہیں کر سکتے. اب ان کا موقف کیا ہے اور اس کے پیچھے, اس انوینشن کے پیچھے, اس آرگنائزیشن کے پیچھے ان کا برین کیا تھا, ویژن کیا تھا, یہ سب آج ہم معلوم کریں گے. اور کچھ سیلف ڈیفینس کی آئی تھنک کچھ ڈیمونسٹریشن بھی یہاں پر ہو سکے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر حسن صاحب جو کہ فاؤنڈر ہیں اس آرگنائزیشن کے جس کا نام ہے خود محافظ. السلام علیکم عمر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اینڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جو ٹرینرز ہیں اس آرگنائزیشن میں اور ممبرز ہیں خود محافظ کے, سلیمان جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور زینب بروہی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سو عمر صاحب, پہلے تو آپ سے جانیں گے کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے, ویسے تو کیونکہ ظاہر ہے فزیکل ٹریننگ کے اور مارشل آرٹس کے, ٹائیکوانڈو کے اور دیگر جتنے بھی ہیں بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں, تو آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ کیسے مختلف ہے؟ خود محافظ was formed with the vision. Basically, it is inspired from the incident of Army Public School. اچھا. وہ واقعہ جو پوری نیشن کے لیے ایک دل سوز قسم کا واقعہ تھا. وی آر آف دا اوپینین کہ ہمارے بچوں کو, خواتین کو, ٹیچرز کو, ہر عمر کے افراد کو سیلف ڈیفینس ٹرینڈ ہونا چاہیے. جی. اور اگر اس وقت بھی ہمارے بچے, ہمارے لوگ سیلف ڈیفینس ٹرینڈ ہوتے تو the damage which was caused on that day could have been mitigated, could have been minimized. Yes. شاید ہم 150 شہادتیں نہیں دیتے, کچھ کم ہوتی. آج 8 سال اس واقعے کو گزر گئے, لیکن آج بھی جو ہے وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ بالکل آپ نے ٹائملی بات کی ہے کیونکہ کل 16 دسمبر ہے. بالکل. اور 16 دسمبر جہاں ہم سقوط ڈھاکہ کی بات کرتے ہیں, وہ بھی ایک ہماری میموری تھی 16 دسمبر کے حوالے سے 1971 میں. اور اس کے بعد 16 دسمبر کو ہی آرمی پبلک کا واقعہ پیش آیا, اور ظاہر ہے اتنے سال گزرنے کے بعد بھی آج تک ہم نے اس کو بھلا نہیں سکے, اوور کم نہیں کیا اس لاس کو. اب دیکھیں, ایک تو سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ گانے بنا دیں, کچھ موویز ریلیز کر دیں اور بات کو ختم ہو جائے, یا ہم سال میں ایک دفعہ کوئی دن منا لیں. صحیح. خود محافظ آن گراؤنڈ چینج کے اوپر بلیو کرتا ہے, ہم فزیکل چینج کے اوپر بلیو کرتے ہیں. دیٹ فار دا ریزن ہم نے اس کو بنایا, اور صرف ایک کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں بنایا. خود محافظ اس وقت یتیم خانوں میں, مدارس میں, اسٹریٹ چلڈرن سے لے کر ایلیٹ اسکولز تک پہ کام کر رہا ہے, جس میں کالج, یونیورسٹیز, تمام تر اچھا. ایک تو آپ کا شامل ہیں. کمرشل ایسپیکٹ ہے نا, ظاہر ہے جہاں آپ اپنے چارجز لے رہے ہیں اپنی سروسز پرووائڈ کرنے کے, اس ایسپیکٹ کو میں ایکسپلور کرنا چاہتی ہوں جہاں آپ کچھ ایسے بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں جن کے پاس مواقع نہیں ہیں. وہ کیا ہے؟ ہماری ویلفیئر ہے خود محافظ ویلفیئر کے نام سے, اور اس کے تھرو ہم مختلف یتیم خانوں میں, مدارس میں اور اسٹریٹ چلڈرن کے اوپر فوکس کرتے ہیں. دیکھیں, جب میں بات کرتا ہوں سیلف ڈیفینس کی, تو سیلف ڈیفینس ڈز ناٹ اونلی مینس کہ آپ کو جو ہے وہ چند ٹپس اینڈ ٹرکس آتی ہوں, آپ کو کچھ مارشل آرٹس کے مووز آتے ہوں. ہمارے نزدیک 3 اسپیکٹس ہیں سیلف ڈیفینس کے. ون از فزیکل, جو کہ پوری دنیا یا ہمارے لوگ اس سے ویل اویئرڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ادر اسپیکٹ از مینٹل, اینڈ دا تھرڈ اسپیکٹ از فائنینشیل. آپ کی جسمانی, ذہنی اور اقتصادی صحت, یہ کمپریہنسولی یہ کمبائن ہو کے ایک انسان ایک بھرپور سیلف ڈیفینس کی طرف جا سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. آپ لوگ فوکس اسٹریٹ چلڈرن پہ کرتے ہیں یا انڈر پریویلیج اسٹوڈنٹ بچوں پہ کرتے ہیں؟ ہم انڈر پریویلیج پہ کرتے ہیں. اب وہ یتیم خانے کے بھی ہو سکتے ہیں, وہ اسٹریٹ چلڈرن کی فارم میں بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ مدارس میں پڑھنے والے طلبہ بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ یہاں کچھ فوٹیجز چل رہی ہیں اور اس میں لڑکیاں نظر آ رہی ہیں. تو زینب, آپ ہمیں بتائیں, آپ ان کو ٹرین کرتی ہیں اور یہ فزیکل جتنی ٹریننگ ہے وہ یو آر ون آف دا ٹرینرز, رائٹ؟ ہاں جی. تو اس کے بارے میں بتائیں, لڑکیاں کس ایج کی آپ کے پاس آتی ہیں یا کس ایج کی لڑکیوں کو آپ لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں؟ میرے پاس ہر ایج گروپ ہوتا ہے, یہ نہیں ہو کہ سب سے چھوٹی میرے پاس 75 سال کی بھی آنٹی ہیں جو ٹریننگ کرتی ہیں. اوکے. تو الحمدللہ وہ ابھی ٹرین ہو رہی ہے. میں ٹریننگ جو دے رہی ہوں, میں اس جو زینب کا واقعہ ہوا تھا, جو ہائی وے انسیڈنٹ ہوا تھا, ان سب کو دیکھتے ہوئے میں میرے ابھی بھی ہاتھ کانپ رہے ہیں, کیونکہ میں ابھی ریسنٹلی ایک اور زینب کا واقعہ سن کے آ رہی ہوں.
تو میرا جو مقصد ہے ان بچیوں کو، ان لڑکیوں کو، ان خواتین کو ٹرین کرنا ہے، صرف ان کو مینٹلی، ان کو فزیکلی بہت اسٹرانگ بنانا ہے تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکیں ایٹ لیسٹ. اچھا، جیسے یوزلی جب یہ کیسز ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ فزیکل جو آپ کو کوئی پکڑ رہا ہے یا کڈنیپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو چلیں اس میں یہ والی چیز استعمال ہو سکتی ہے کہ آپ کیسے اپنے آپ کو چھڑا سکتے ہیں. یہ ٹیکنیک ہوتی ہے، رائٹ؟ بالکل ٹیکنیک ہوتی ہے، اس کو آپ نے پریکٹس کرنا ہوتا ہے. اکثر لوگ بولتے بھی ہیں کہ اس کا مطلب کوئی فائدہ تو نہیں ہے، اس پہ فنی ویڈیوز بھی بنا رہے ہوتے ہیں، بٹ آپ جتنا خود کو اور اپنے مائنڈ کو ٹرین کرو گے. آپ مجھے لوگ بولتے ہیں کبھی آپ نے خود سے اپلائی کیا؟ تو یس، میں نے اپلائی کیا ہے. جی ہاں، کبھی کیونکہ میں اکیلے ٹریول کرتی ہوں، میں خود بائک بھی چلاتی ہوں، کبھی لوکل ٹریول بھی کرتی ہوں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کسی نے ہریسمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی تو میں نے ایلبو شاٹ دیا تھا اور میں اسے بہت خوش ہوئی تھی. اس دن میں نے بتایا تھا کچھ میری ٹریننگ کا. اچھا، تو ایلبو شاٹ جو ہے وہ تو دے دیا، اس کا کیا ہوا جس کو دیا؟ وہ اتنی تیزی سے بھاگا تھا کہ اس نے دیکھا بھی نہیں آس پاس کہ اس کو لگا کہاں سے، اور میں رکشے میں اس طرح سے بیٹھی تھی، میں نے صرف ایلبو شاٹ دیا. اس ٹائم مجھے خیال ہے کہ میری ٹریننگ رکشے میں سے ایلبو شاٹ دیا، لائک میرا جم ہے اور وہ جو ہے جم کے ہم لوگ قریبی نیئرسٹ ہے، تو اس نے رکشہ رکا ہے تو اس نے ایسے میری تھائی ٹچ کرنے کی کوشش کی. لائک میں نے اس کو ایلبو شاٹ دیا اور میں اس ٹائم بہت خوش ہوئی تھی کہ سر میں نے آپ کی ٹریننگ، جو میں ٹریننگ کر رہا ہوں، اور مجھے لگ رہا تھا کہ جو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے میں نے ان کو دکھایا کہ میں یہ مار بھی سکتا ہوں. اچھا، مار بھی سکتا ہوں. سوری، یہ مطلب زیادہ بھائیوں کے ساتھ رہتی ہو؟ نہیں، میری 5 بہنیں الحمدللہ. تم بھائی ہو ان کا؟ میرے 2 بھائی بھی ہیں، لیکن تم بھی ان کا بھائی بنی ہوئی ہو. تمہارے ساتھ جاتے ہوئے ان کو فیلنگ ہوتی ہوگی یہ جائز ہے؟ ہاں، وہ مجھے اکیلے چھوڑ بھی دیتے ہیں کہ چلو زینب ہے ساتھ چل لیں گے. ہاں، زینب ہے تو ہو جائے گا، معاملہ حل ہو جائے گا. اچھا جی، سو ایسے کیسز جس میں کوئی ویپن دکھا کے آپ کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کرے یا آپ پر اپنا پاور دکھانے کی کوشش کرے، اس میں بھی کہیں یہ فزیکل ٹریننگ کام آتی ہے؟ جی بالکل کام آتی ہے. اکثر سچویشنز جیسے گن ہے آپ کے سامنے تو پھر اس صورت میں جی اس میں بھی ہم ایزیلی ڈیفینس کر سکتے ہیں. مین چیز یہ ہوتی ہے اپنے سامنے والے کی ریئیکشنز دیکھنے ہوتے ہیں، فیس ایکسپریشن سے آپ نے اندازہ گیس کر لیتے ہیں آپ نے اس کو کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے، دین آپ ایزیلی اس کو کور کر سکتے ہیں. کیونکہ اس میں مین چیز آپ کے سیلف ڈیفینس میں بھی ہے، مینٹلی طور پہ آپ پورے پراپر وے میں آپ نے. اچھا، سیلف ڈیفینس میں آپ لوگوں نے کوئی ایسا پروگرام بنایا ہوگا نا جس میں مختلف چیزیں ہوں گی، یعنی MMA بھی ہوگا، شاید اور بھی 2-3 چیزیں ہوں، تو وہ کوئی خاص پروگرام بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے، اور وہ کتنے دن کا ہے؟ ہمارا اسٹارٹ ہوتا ہے 3 منتھ سے، ہماری بیسک سیلف ڈیفینس ٹریننگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اس میں ہم کک باکسنگ سکھاتے ہیں اور جو ہے MMA مطلب مکس مارشل آرٹس ہوتا ہے ہمارا. اس میں خود MMA کیج فائٹر ہوں. رائٹ. ویسے میں نے آپ ہی جیسے لوگوں کے ساتھ اکثر شوز کر کے یہ سیکھا کہ کچھ جو ہے نا وہ نازک جگہیں ہوتی ہیں، سو ان نازک جگہوں پہ اور بھی اسپیشل پوائنٹس ہوتے ہیں جن پہ آپ اگر موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے اس سے بھی وار کر سکتے ہیں. بالکل، موبائل پین کچھ بھی، موبائل پین یا اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہ آپ ہی جیسے لوگ ہیں جو میں باتیں کر کر کے میں نے سیکھا ہے. ویسے تو مجھے نہیں پتا پریکٹیکلی، لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ سن کے خوشی ہوئی ہے کہ ویمن یا گرلز آف اینی ایج. یس، اینی ایج. اور کیا ٹائمنگ ہوتے ہیں آپ لوگوں کے؟ میری جو جیسے میری جو فیمیل سیپریٹ ٹائمنگز ہوتی ہیں، کیونکہ میرے پاس بالکل شرعی پردے والی لیڈیز آتی ہیں، تو مدرسے کی بھی ہوتی ہیں، تو اسکول کالجز کی بھی ہوتی ہیں، تو میری ٹائمنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے، لائک 3 to 4 اور 4 to 5 6 to 7 اس طرح سے. ٹھیک ہے. سو آپ کچھ ڈیمو بھی کریں گے بھائی؟ صرف بات کرنے سے جو ہے نا مزہ نہیں آتا، سارے لوگ بلکہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی ڈیمو میں ہم آج جوائن کرواتے ہیں. آج تک اب تک آپ نے صرف باتیں کر کر دیکھا ہے. چلتا نا اگر میں تو ویسا اٹائر پہن کے آتی، اب یہ کوئی ایشو نہیں، میں بھی کر سکتی ہوں. ہم بالکل حجاب میں کرتے ہیں تو آپ اس میں بھی کر سکتی ہیں. لیٹس ڈو اٹ، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. سو اس بریک کے بعد آئی ایم لوکنگ فارورڈ، آپ کہیں نہیں جائیے گا. ویلکم بیک. اور میں آل سیٹ ہوں. دیکھیں ڈیمو جو ہے نا وہ شروع ہی مجھ سے ہو رہا ہے. آج آئے ہیں خود محافظ والے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو سیکھ کے جائیں. اور کون ہے استاد ہمارے؟ سلیمان جاوید. ہاں، سلیمان جاوید سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں. تو سلیمان کیا بتا رہے ہیں آپ مجھے اور کیا دکھا رہے ہیں ہم لوگوں کو؟ ابھی باکسنگ کے بیسک سٹیپس کر رہے ہیں ہم، جو 4 پنچز ہوتے ہیں وہ کریں گے. اس کے لیے تھوڑا سا سب سے پہلے آپ کا
पोजीशन आपकी अच्छी Position, होनी चाहिए. okay. ऑर्थोडॉक्स पोजीशन होगी हमारी, ठीक है. राइट लेग बैक और दोनों हैंड्स पंच बना के फेस को कवर अच्छा, और करना है, ये ठीक है? गुस्से में और ये वाले ड्रेस में आज हो रही है, पता होता मुझे तो मैं भी इसी तरह ट्रैक सूट में आती. हाँ जी जी, बिल्कुल. फर्स्ट पंच जैब, ठीक है. जैब क्रॉस, जैब क्रॉस, जैब क्रॉस, अगेन पावर, यस नाइस, अगेन अगेन, यस गुड, जबरदस्त. पावर एंड गुड, नाइस. ओके. अच्छा भाई, तो ये था. वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें बड़ा मजा आया, क्योंकि आपकी जितनी एंजाइटी है, स्ट्रेस होता है, वो भी इसमें निकलता है, बिल्कुल और थोड़ा release सा हो आप माइंड feel रिलैक्स हो करते जाता हाँ है. फ्रेश फील करते हैं. और उसमें कैसा है? ठीक है, बहुत पंच सही लग रहा है. पंच. आप किसी को भी गिरा सकते हैं, आप इसे. गिरा सकती Yes. हूँ, बस सही है. सी यू अगेन. आ जाइए भाई, आप अपनी जगह पे आ जाइए. थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लूँ ना, Yes, फिर of सही हो course. जाएगा. अब बताएं आप आ कब रही हैं? आ कब रही हूँ, आप बताऊंगी बिल्कुल. लेकिन ये चीज़ें मुझे हमेशा से बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और हमारी लड़कियों को और हमारे बच्चों को बहुत इसकी ज़रूरत है. आप थोड़ा सा बता भी रहे थे उमर साहब, वो बता दीजिए जो विजन था. यहाँ आ जाइए आप लोग. जो आप कह रहे थे कि सिर्फ हम फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनली भी ट्रेन करते हैं लोगों जी को. बिल्कुल. सेल्फ डिफेंस जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पर सिर्फ उसके अंदर फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है, उसके अंदर मेंटल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी है, जो हम खुसूसन अपने अंडर प्रिविलेज बच्चों पे काम कर रहे हैं. उसके अंदर हम उन्हें मांगने वाली कैपेसिटी से निकाल के देने वाली कैपेसिटी के अंदर लेकर आ रहे हैं. हमारा ये मानना ये कब तक चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर लोग एक तबका बस मांगता रहेगा और सही बात. जिंदगी गुजारता रहेगा. उनको हमने कोई स्किल सेट, कोई ऐसी चीज़ देनी है कि जिससे वो एक आम पाकिस्तानी की तरह, एक किसी कंट्रीब्यूटर की तरह ज़िंदगी गुजार सकें. राइट. जैसे हम और आप अपने अपने घरों में ज़िंदगियां गुजारते हैं. अपना खुद मुख्तारी हो सके, एग्जैक्टली खुद मुहाफिज, हर चीज़ में हो सके अपने मुहाफिज. एग्जैक्टली. ना सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग में, मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली, जो आपने बोला, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और हमने ये ऑन ग्राउंड करके दिखाया है. हमारे पास मदारिस के जो बच्चे आ रहे थे, आज वो नेशनल प्लेयर्स हैं. Right. इनफैक्ट इस वक्त भी हमारा एक बच्चा जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम चल रहा है, उसके अंदर इस वक्त ट्रायल्स Right. के ऊपर मौजूद है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो आप दोनों क्या बता रहे हैं जी? अब जी आपको थोड़ी अब हम हायर लेवल पे जा रहे हैं. Yes. वो बेसिक लेवल था जो मैंने किया, अब हायर लेवल पे ये दिखाएंगे कि क्या हो रहा है. ओके. One, two, three. One, two, three. Yes. Huh. Again. Again. थोड़ी सी किक से ऐड करवाते हैं. Kick. 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 Punch. Kick. One, two. Kick. Push. Punch. Kick. Good. ज़ैनब, जो आता है कोई, अगर आपके पास आप खड़ी हैं, कोई आया, वो जो हरासमेंट की बात हुई थी, तो कैसे करते हैं? ज़रा छोटा सा डेमो तो दिखाओ. आप अपने रेस्क्यू के लिए कुछ कर लें ना? नहीं? Okay. अच्छा, ठीक है. जैसे कि अक्सर हाँ, आते कहीं हैं भी boys, yes. हाँ, खवातीन है, खड़ी हुई है, या लड़की है कोई खड़ी हुई है. गाइड करो ना. हाँ, ओके. तो अगर कोई आपका शोल्डर ग्रिप कर लेता है लाइक दिस, आप वो डायरेक्ट आके आपके शोल्डर पे हाथ रख देता है लाइक दिस, ये इस तरह से हाँ, पकड़ लेते हैं, ठीक है. तो उसमें क्या होता है, हमने सिंपली इसकी ग्रिप लॉक करनी, रिलीज करनी होती है. देन इसकी एल्बो जो हमारा होता है वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट भी होता है और जो है बहुत वीकेस्ट पार्ट भी होता है. तो आपने क्या करना होता है, सिर्फ डाउन. आपने जितना जोर लगाओगे ये नीचे जाता जाएगा और ये छोड़ नहीं सकता. बाकी इससे हो जाता है. ट्राई करें आप आए. मैं आऊँ. देखो ये लोग जी, आज बिल्कुल. मुझे कुछ ना कुछ करके जाएंगे मेरे साथ, मुझे लग रहा है. अच्छा देखिए, ठीक है, ये आपने आपने किया. पकड़े, हाँ, ठीक है. अब देखिए मैंने इसको जब राउंड किया ना Okay. तो एल्बो ऊपर आ गई. अब जब मैं नीचे Yes, प्रेस करूंगी yes. तो हाँ, यहाँ आप strain मुझ पे आता ट्राई है. कर सकती हैं. हाँ, मैं आप पे ट्राई करूँ. हाँ, मैंने ओके, इसको इस हमने वाले हाथ को आप इस इसको पे lock रखिए. किया. हाँ, अब इसको राउंड करें.
اس کو ہاں یہ اس طرح اب نا اس پہ پریس کریں یہ ہاں بھائی اس کو گھما کے توڑنا ہے ٹھیک ہے اس کو گھمائیں گے تو بالکل ٹوٹ جائے گی اور اگر وہ سامنے والا ریسسٹ کرے گا تو اس کی ایلبو ٹوٹ جائے گی وہ اس کا اپنا ڈیمیج ہے ہمیں کچھ نہیں جائے گا ہمارا کچھ نہیں جائے گا بھائی اس کا اپنا ڈیمیج ہاں دکھائیے جیسے کہ اوکے تو اس میں آپ لیٹے اس کو مار بھی سکتے ہو اور وہاں سے زینب ٹریننگ کے دوران چوٹیں کتنی لگی؟ بہت لگتی ہیں. میرے بابا مجھے بول رہے تھے مت سیکھو مت سیکھو پر میں ایک کاز کی بنا پہ یہاں پہ ہوں تو میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی. اور بھائی آپ مردوں کو ہمیشہ ہی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, آپ کو بھی تو لگتی ہوگی نا چوٹ؟ جی جی بالکل, پریکٹس کے دوران بھی لگتی ہے, سکھاتے ہوئے بھی لگتی ہے, بہت لگتی ہے. کتنے پنچ سے میری اسٹوڈنٹ زینب بھی مجھے مارتی ہے. وہ جو آپ نے سنا ہے وہ غلط فکر ہے کہ وہ مرد کو درد نہیں ہوتا, بالکل ہوتا ہے, بالکل درد ہوتا ہے. اور یہ جو بہت برا درد ہوتا ہے, بہت برا درد ہوتا ہے. کوئی ایک اور کوئی چیز اس طرح بالکل ہاتھ پکڑنے والا جو ہے یہ بڑا کامن ہم نے ڈراموں فلموں میں دیکھا ہے. یا اکثر یہی دکھا رہے ہوتے کہ اس نے ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں, لڑکی نے بولا چھوڑ میرا ہاتھ, ہاں سب یہ بول رہی تھی چھوڑ چھوڑ. میں اس کو بولوں گی تو کیا چھوڑے گا, تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے صرف ہماری جو یہ وہی بون ہوتی ہے آپ نے ٹوئسٹ کیا اور یہ باہر. اچھا اور یہیں سے آپ کک بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر کسی نے بہت زیادہ گرپ کیا ہے تو آپ نا دوسرا ہاتھ استعمال کریں گے, نہ کہ اس کو چماٹے ماریں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے گرپ کرنا اینڈ آؤٹ, اور وہاں سے آپ رن کر سکتے ہو اور اسے مار بھی سکتے ہو. کبھی کبھی گرپ بڑی ٹائٹ ہوتی ہے, اس کے باوجود نکل اس کے باوجود ٹرائی کریں نا. ارے تو ویسے تو نہیں پکڑ لی نا, وہ کر لے گی. اچھا دیکھیں یہ دیکھیں اب میں ٹرائی کر رہی ہوں, یہ میری نارمل گرپ ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے اس کو ٹوئسٹ کرنا ہے, یہ جو ہے نا میں یہاں پہ لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے, ہاں ٹوئسٹ کریں, اب کھینچے اپنی طرف. اچھا ٹھیک ہے, یہ جو ان دونوں انگلیوں کے درمیان کا جو گیپ ہے نا اسے استعمال کرنا ہے. بالکل اسی سے. اب اگر میں بہت ٹائٹ گرپ کروں گی, ٹھیک ہے, اب آپ دونوں ہاتھ اپنے موو کریں گے اور اپنی طرف پش کریں گے. ٹھیک ہے, بعد میں آپ کو بھی پین کلر کھانے پڑیں گے گھر جا کے, لیکن اس وقت بچت ہو جائے گی. اس وقت اس پین سے زیادہ اچھا یہ والا پین ہے کہ آپ برداشت کریں. آل اباؤٹ کہ آپ سچویشن سے اپنے آپ کو کیسے باہر نکالتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سامنے والے کو ناک آؤٹ ہی کر کے جانا ہے, بہت دفعہ آپ نے صرف بھاگنا بھی ہے. خیر تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. کچھ اور بھی بتانے والے تھے؟ ایک اور اسٹیپ بتاؤں, جلدی بتاؤ, ہمیں بریک پہ جانا ہے. اوکے اچھا, اکثر پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ لوگوں سے فل فلیج اور بھی بہت اچھا میں بات کروں گی ڈومیسٹک وائلنس پہ. ایک تھپڑ پہ, ایک تھپڑ بہت بہت جو ہے نا ہلا دینے والا ہوتا ہے, تو وہ تھپڑ آپ نے ایکسپیرینس نہیں کرنا. ٹھیک ہے, چاہے وہ آپ کے گھر میں ہو, آپ کے اسکول میں ہو, کالج میں ہو یا باہر ہو, کوئی بھی آپ کو تھپڑ نہیں مار سکتا. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, یہ ابھی اس کی اتنی ہمت ہو رہی ہے, جلدی کرو جلدی. آ گیا, ٹھیک ہے, یہ میں نے Oh my gosh, آپ آرام کرو, ہم نا بریک لے لیتے ہیں. Very nice, very nice. یہ سلیمان کے لیے بھی بھائی, یہ جو مار کھا رہا ہے جس کو پٹک رہی ہو اس کے تو زیادہ یہ بھی مجھے پٹکتے ہیں. اچھا اوکے, بٹ ویری نائس. عمر صاحب بہت مبارک ہو آپ کو یہ کام شروع کرنے پہ. جس طرح آپ نے مطلب ٹریننگس تو یوزلی ہوتی ہیں, لیکن جو آپ نے سوچا ہے ہماری اس سوسائٹی کے حصے کے لیے, سو وش یو آل دا بیسٹ فار دیٹ. تھینک یو سو مچ. ایک بریک, اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اور فارماسوٹیکل انڈسٹری ہمارے یہاں نہایت ہی امپورٹنٹ انڈسٹری ہے. ظاہر ہے جو ادویات ہمارے یہاں مارکیٹ میں ملتی ہیں, فارماسوٹیکل انڈسٹری کے حوالے سے بہت سے ایسے چیلنجز ہیں جس کو اس وقت ہم اپنے پلیٹ فارم سے اجاگر کرنا چاہتے ہیں, سو دیٹ وہ ادویات جو ہماری ضرورت بن جاتی ہیں, اور اگر وہ کسی ایسے موقع پر جب آپ کو اشد ضرورت ہو اور آپ کو اویلیبل نہ ہو سکیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے, تو شاید اس سے بھی ایک انتشار جیسی کیفیت ہو جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جلال الدین ظفر صاحب, جو کہ چیئرمین ہیں ویریس ٹیکنیکل کمیٹیز آف پاکستان فارماسوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن PPMA کے. ڈائریکٹر ہیں نبی قاسم فارما گروپ کے, جو کہ ایک لیڈنگ فارماسوٹیکل مینوفیکچرر اینڈ ایکسپورٹر آف میڈیسنز ہے, اور ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے انفارمیشن ہب ریلیٹڈ ٹو فارماسوٹیکل انڈسٹری. السلام علیکم جلال صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جس طرح میں نے انٹروڈکشن میں کہا, ہم ان چیلنجز کو آج اجاگر کرنا چاہتے ہیں
تاکہ اس پہ شاید کوئی کان دھرے کہ میڈیا پہ بھی اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ سیکٹر ہے اور یہاں ادویات کا ملنا، پیسے بڑھ جانا، اس سے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہیں وہ لوگوں کو ڈائریکٹ ہٹ کرتے ہیں. تو اس وقت کے چیلنجز کیا ہیں؟ اس وقت جو میجر چیلنج ہے سب سے پہلے تو اس بات کو یقینی بنانا کہ میڈیسنز جو ہیں وہ پاکستان میں جو تیار کی جا رہی ہیں، جو معیاری میڈیسنز تیار کی جا رہی ہیں وہ شارٹ نہ ہوں، کیونکہ اس وقت جو ہم لوگ سب سے بڑی جو فارماسوٹیکل انڈسٹری ہے اس کے لیے یہ چیلنج بنتا جا رہا ہے کہ جو خام مال یعنی را مٹیریل جو ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں فارماسوٹیکلز کی اور میڈیسنز بنانے کے لیے، وہ بیسیکلی اس کے لیے ایل سیز کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو امپورٹ کرنے کے لیے جو ایل سیز کھولنی ہوتی ہیں اس میں ڈالرز کی فراہمی کی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ایل سیز نہیں کھل پا رہی. اس کے علاوہ جو بینک کانٹریکٹس ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی کمپنیز اپنے نیٹ ورکنگ کے ذریعے انٹرنیشنل فارماسوٹیکل اے پی آئی جسے ہم خام مال کے اندر ایکٹیو فارماسوٹیکل انگریڈینٹ کہتے ہیں، اس کو بیسیکلی اس کے جو کانٹریکٹس ہیں، جو بینک کانٹریکٹس ہیں، اس کی اوپننگز میں اور اس کو مطلب اس کی افیکٹونیس میں کافی جو ہے وہ دشواریاں پیش آ رہی ہیں. اور یہ سب دشواریاں بیسیکلی آئی ہیں کرنسی کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے، کہ جیسے اگر کوئی پہلے کمپنیز کے پاس جو ایل سی کی لمٹس ہوتی تھیں وہ بیکاز آف دا 40% ڈی ویلیویشن وہ اب لمٹس بھی سکویز ہو گئی ہیں، اور اسٹیٹ بینکس کی ایک وربل انسٹرکشنز ہیں تمام بینکس کو کہ امپورٹ کے جو سارے سینیریو ہے اس کو ڈسکریج کیا جائے. تو اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج جو فارما انڈسٹری کے لیے ہے. اس چیلنج کو آگے ہم بڑھائیں گے اور مزید آپ سے گفتگو کریں گے. ہیڈ لائنز کا بریک ہے، ہیڈ لائنز آپ سنیے، واپس آئیے، اس ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جلال الدین ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فارماسوٹیکل انڈسٹری کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. بریک پر بھی ہم کافی بات کرتے رہے اور را مٹیریلز کے حوالے سے جو ہم بات کرنا چاہ رہے تھے اس میں میں چاہتی ہوں کہ آپ ضرور بتائیے کہ پاکستان کی فارماسوٹیکل انڈسٹری کے چیلنجز اس حوالے سے کیا ہیں اور کیا اس کا تعلق پھر پرائس پہ آتا ہے میڈیسن کی؟ جی بالکل، ڈیفینیٹلی. را مٹیریلز میں فارماسوٹیکل انڈسٹری کے اندر دو قسم کے میجر را مٹیریلز ہیں. ایک کو ہم جو بیسک سالٹ ہے، ایکٹیو فارماسوٹیکل انگریڈینٹ اے پی آئی کہتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ ہمارے ایکسیپینٹس ہیں جن میں بائنڈرز ہیں، فلیورز ہیں، دوسری چیزیں ہیں. ان دونوں کا جو مطلب ہے ان دونوں پہ ڈپینڈنسی جو ہے وہ ہماری امپورٹڈ سورسز پہ ہی ہوتی ہے. لوکل سورسز ہیں لیکن بہت ہی لمیٹڈ ہیں، کنسیڈرنگ کہ مطلب ہے لیس دین 5% جو ہے وہ لوکلی ہوتا ہے اور مور دین 95 بلکہ 96% تک جو ہے وہ ہم امپورٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. کیوں نہیں ہم را مٹیریل یہاں ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، ایکسپرٹیز نہیں ہے، کیا ایشو ہے؟ را مٹیریل کے اندر را مٹیریل مینوفیکچرنگ کا جو ایک میجر ریزن ہے پاکستان میں نہیں ہو پائی وہ کنسسٹنٹ پالیسیز نہیں تھیں. پالیسیز پہلے ڈیفائن نہیں ہوئیں، پھر جب ڈیفائن ہوئیں تو وہ اتنی ویگ ہوئیں اور اس میں جو لوکل انڈسٹری تھی اس کو اس طرح سے پروٹیکشن نہیں تھا. کیونکہ جب ہم فنش میڈیسنس کی بات کرتے ہیں تو جو کسٹمر ہے ہمارا وہ یہاں ڈاکٹرز ہیں اور ہمارے پیشنٹس ہیں، لیکن جب ہم را مٹیریلس کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہمارے پاس جو را مٹیریلس کے بنانے والے ہیں وہ زیادہ تر بگ جائنٹس ہیں جو انڈیا، چائنا اور دنیا کے باقی ممالک میں ہیں. تو آبویسلی ہم اگر یہاں پہ را مٹیریل بنانا سٹارٹ بھی کرتے ہیں تو ہم لوگ ایک سٹیپ یا دو سٹیپس کے اندر بیکورڈ انٹیگریشن کی طرف جا سکتے ہیں. ہم کوئی ہائیڈرو کریکر پلانٹ نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے اندر ہم اس انیشیل سٹیپ سے را مٹیریلز نہیں بنا سکتے. تو ہماری N-1 N-2 بھی پھر ڈیپینڈنٹ وہی ہوگی، امپورٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہوگی. اور ڈیفینیٹلی فارماسوٹیکل را مٹیریلس کا جو بزنس ہے اس میں جو مطلب ہے پرائسنگ ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے اور جسٹ وہ ڈائریکٹلی اس کی طرف سے ریئیکشن آ جائے گا. آپ پاکستان میں ہم نے کئی ایسے ماڈلز دیکھے کہ جس میں را مٹیریل کمپنیز نے بنانے شروع کیے مگر ود ان فیو منتھس وہ آؤٹ آف بزنس ہو گئے جسٹ بیکاز کہ جو انٹرنیشنل پرائسز تھیں وہ کریش کر دیں تاکہ جو ہے وہ ان کی ایک میجر مارکیٹ ہے پاکستان، ان کو وہ obviously but the thing is this کہ
जितने यहाँ पे ज़्यादा बनते जाएंगे और गवर्नमेंट जितनी सपोर्ट देती जाएगी और कंसिस्टेंटली सपोर्ट देती जाएगी तो ये बिजनेस पाकिस्तान में अच्छा, भी परवान वैसे भी चढ़ेगा। बिजनेसेस के लिए जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट का अपना एक असर रसूख होता है या बिल्कुल उनकी होता है। इनपुट से फर्क पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही तो गवर्नमेंट की कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो आपको लगता है कि उनको दोबारा गो थ्रू करनी चाहिए, गो कि वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ऑन पेज रहते हैं, उनके साथ बात करते रहते हैं, और मैं साल से देखती आ रही हूँ कि जी बुलाया जाता है, बड़ी हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट उस तरह से नहीं आया है। तो कोई एक पॉइंट अगर आपसे कहा जाए कि भाई इसको रीडू किया जा सकता है, तो व्हाट इज दैट मेन पॉइंट? देखिए, इसमें सबसे पहले तो चूंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री करंटली जो है वो इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स पे बेस्ड है, तो आई फील कि जो प्राइसिंग है ना उसको थोड़ा सा जो एसेंशियल मेडिसिन को छोड़ के बाकी प्रोडक्ट्स की जो प्राइसिंग है उसको डी कंट्रोल होना चाहिए, जैसे सारी दुनिया में होती है। हम लोग यहाँ पे इस वक्त जैसे बाकी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपने ड्रग रेगुलेशंस को अपडेट करते जा रहे हैं, कंपनीज को कह रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लाइंस की तरफ आएँ, लेकिन एट द सेम टाइम फॉर ईच कंप्लाइंस एक कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है, और वो कॉस्ट जो है वो किसी भी तरीके से अगर आपको प्राइसिंग पे उसका जो अफेक्ट है वो ना मिले तो वो आपके लिए एक लोड ही बन जाती है और इजाफी बोझ बन जाती है। करेंगे। और फिर ये है कि जिस तरह आपने बताया कि हमारी करेंसी डीवैल्यू हो रही है, तो जो ऑर्डर्स पहले प्लेस किए हुए हैं अब उनके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे होंगे। या बिल्कुल ऐसा ही है कई दफा, और ना सिर्फ उसमें एक और चैलेंज, मतलब फार्मा इंडस्ट्री को तो पिछले 2 सालों में इतने सारे चैलेंजेस आए हैं जो मेरे ख्याल से पिछले 20 सालों में भी नहीं आए होंगे। उसका एक मेजर रीजन कोविड भी था। कोविड के बाद फिर जो कोविड में तो बूम नहीं आ गया फार्मास्यूटिकल में, ये एक मिसकंसेप्शन है। एक दवा है जिस पे बूम आया था। एक्चुअली इट्स लाइक कि कोविड के अंदर जो उन्होंने पहली बात ये की थी कि भाई दवाइयां खाना छोड़ दो और मोर टुवर्ड्स आप जो है वो, लेकिन उसके बावजूद भी बाद में आई थिंक फार्मूला नेम ये सही है, एजिथ्रोमाइसिन या इसी तरह का था ना। जी वो आई थिंक बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। एजिथ्रोमाइसिन फेमस जरूर हुआ था। और उसको मतलब डेफिनेटली जो भी फ्लू की मेडिसिन थी और कफ की मेडिसिन थी उसके अंदर एक हाइक आई थी, मगर जो बाकी मेडिसिन थी, जो न्यू लॉन्चेस थी, जो हॉस्पिटल के विजिट्स थे, वो सब लिमिटेड हो गए थे। इवन फीवर की दवाओं में भी कह दिया था कि सिर्फ ये इस्तेमाल करनी है और कोई इस्तेमाल नहीं करनी है। ऐसा ही है। लेकिन ये अब आप क्रेडिट इंडस्ट्री को देंगे अपने पाकिस्तान की फार्मा की कि कोविड के दौरान जो है वो पाकिस्तान के अंदर कभी मेडिसिन शॉर्ट नहीं हुई, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पास लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। चाइना से रॉ मटेरियल नहीं आ रहा था, इंडिया से रॉ मटेरियल नहीं आ रहा था, और अगर आ रहा था तो उसकी शिपमेंट कॉस्ट, शिपमेंट टाइम सब्सटैंशियल डिलेस थे। लेकिन पाकिस्तानी फार्मा इंडस्ट्री ने उस वक्त, चूंकि हमारे पास वो वाला जो एलिमेंट था एलसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन का, वो नहीं, वो उसकी एक रिस्ट्रिक्शन नहीं आई हुई थी, इस वजह से कंपनीज ने अपने रॉ मटेरियल्स जो थे वो स्टॉक किए हुए थे। इस वक्त जो पोजीशन है वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है कि इस वक्त एलसीज के खोलने में दुश्वारियां हो रही हैं, डिलेज हो रही हैं। एक मतलब है, एक प्रैक्टिसेस बैंक आजकल यही कर रहे हैं डॉलर ना होने की वजह से कि थोड़ा एलसी को डिले कर दें या बैंक कॉन्ट्रैक्ट्स को डिले कर दें। तो इससे आपको लगता है कि जो मेजर अद्वियात हैं उनकी फराहमी में मुश्किलात होंगी? बिल्कुल हो सकती हैं अगर इसको आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 25 to 30 डेज में शॉर्टेजेस बढ़ने का बहुत ज़्यादा खदशात हैं अगर इसी तरीके से डिले किया गया एलसीज की जो खोलने के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस आई हुई हैं, जो लिमिट्स हैं, क्योंकि अब इसमें जो है ये एक क्रिटिकल हद तक ज़्यादा है। पीपीएमए ने अपनी तरफ से जो है वो स्टेट बैंक को भी उनसे मुलाकात हुई है और हाई लेवल्स में अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में भी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी हुई है, और उनकी तरफ से जवाब भी आया। प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस बारे में काफी खुद इन्वॉल्वड हैं। जी बिल्कुल हैं इन्वॉल्व। असल बात ये है कि जो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स है ना उन पे वो अगर उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो हो जाएं तो देन वी फील के थोड़ी बहुत आपके पास ब्रीदिंग स्पेस आएगी, क्योंकि मटेरियल्स के बगैर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो कोई दवाई नहीं बना सकती। और ये सिर्फ रॉ मटेरियल्स की बात नहीं कर रहे, हम पैकेजिंग मटेरियल्स की भी बात करें, क्योंकि बहुत सारी पैकेजिंग मटेरियल्स हैं, जैसे आपकी इंजेक्शन वाइल्स हैं, 100 ml वाइल्स हैं, 200 ml 250 ml वाइल्स हैं, ये वाइल्स भी इंपोर्ट होती हैं, रबर स्टॉपर्स भी इंपोर्ट होते हैं। अगर बेसिक प्राइमरी कंटेनर अगर नहीं होगा, प्राइमरी पैकेजिंग नहीं होगी तो दवाई के लिए ब्लिस्टर फॉइल्स, बहुत सारी चीजें जो इंपोर्टेड हैं। इसमें 2 तरह की चीजें, एक तो ये कि फार्मा के अपने चैलेंजेस, और फिर देखिए कितनी सारी
چیزیں ہیں جس پہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں دوسرے ممالک پہ, بالکل ایسے ہی. اور شاید کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اگر پاکستان میں زیادہ بہتر ہوتی تو ان چیزوں پر بھی ریسرچ ہوتی ہے, اس کو بھی کوئی ہوم پروڈکشن کی طرف لے کر آ سکتا ہے. باقی تو آپ لوگوں کو ٹیکنالوجی کا پتہ ہے, ڈیفینیٹلی ایسا ہے. اور میں اس میں یہی سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اگر ہم میڈیسنس کی بات کریں نا, تو ہماری جو امپورٹس ہیں اس وقت میڈیسنس کی, وہ کوئی بہت ہیومنگس فگر نہیں ہے, کیونکہ لوکلی ہم لوگ 90% کے قریب جو میڈیسنز ہیں وہ لوکلی مینوفیکچر ہوتی ہیں. اور یہ ایک فارما انڈسٹری کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دا نیشنل ایکسچیکر. اگر اس وقت پاکستان کی فارما مارکیٹ کوئی $3 بلین کے قریب کی ہے, تو اگر یہ پاکستان کی مارکیٹ اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی, تو آپ جیسے دنیا میں علاج آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا مہنگا ہے, یہی $3 بلین کی ہم $3 بلین کی جگہ $7 بلین ہم امپورٹ کر رہے ہوتے, اور یہ ایک اضافی بوجھ ہوتا ہمارے نیشنل ایکسچیکر پہ. تو دس از دا contribution which the pharma industry has made over the last decades. So with that, جلال صاحب ہمارا ٹائم یہاں پر ختم ہو گیا ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ فار آل دا انفارمیشن. آئی ہوپ کہ یہ متعلقہ لوگوں سے تو ویسے بھی آپ لوگ ٹاکس میں ہیں, ڈائلاگ کر رہے ہیں, لیکن آئی ہوپ کہ اس پہ تھوڑی سی ہمارا حصہ بھی ڈل جائے. اور پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ اپنا یہ اس موضوع پہ بات کی, اینڈ وی ریئلی اپریشیٹ. تھینک یو. اور یہاں پر ایک بریک آ گیا. بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو ہمارا ٹاپک ہوگا کہ مردوں پر بھی تشدد ہوتا ہے. اسے عذرائے تفنن لیا جاتا ہے, لیکن اس میں کیا حقائق ہیں اس پہ ہم بات کریں گے آفٹر دا بریک. ٹاپک ہمارا ہے کیا مردوں پر تشدد ہوتا ہے, اور اس ٹاپک کو بڑی خوبصورتی سے ایک جگہ پر لکھا گیا. اور مردوں پہ تشدد کے حوالے سے جب میں نے آرٹیکل پڑھا جو کہ صباحت خان نے لکھا ہے, تو ہم نے سوچا کہ ضرور اس پہ بات ہونی چاہیے. ہمارے مہمان جو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, عالیہ سالم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیشہ خواتین کی بہت بات کرتی ہیں, آج ذرا ان سے مردوں کے بارے میں پوچھیں کہ کیا تشدد ہوتا ہے, انہوں نے دیکھا ہے یا کبھی خود کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم. اینڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی میڈیا کا, پاکستان کی میڈیا کا ایک بہت ریکگنائزڈ نام میں کہوں گی, علی امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ بیک آف دا کیمرہ رہے لیکن اپنے کام کی وجہ سے لوگوں میں بہت مقبول و معروف ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور جنہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے, صباحت خان کیا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر میں صباحت خان آتی ہیں. تو انہوں نے یہ آرٹیکل بیسکلی طنز میں لکھا ہے, مجھے تو ایسا لگا, جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں جی بڑا تشدد ہوتا ہے آدمی پہ جب وہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ مٹھائی بانٹتے ہیں, اور بھی اس نے بہت ساری چیزیں اس میں لکھی ہیں. تو جب ان سے رابطہ ہوتا ہے تو ضرور اس کے بارے میں جانیں گے. آپ بتائیے بھائی, مردوں پہ تشدد ہوتا ہے؟ پہلے تو میں اچھی پیاری اپنی نیک خواتین کو الگ کر دوں, کیونکہ اس وقت جو میں بات کروں گی میں ان عورتوں کی بات کروں گی جو ایسا تشدد کرتی ہیں کہ مرد کو بھاگو راستہ نہیں ملتا. اللہ. اور عورت کا تشدد مرد سے کہیں زیادہ بھیانک ہوتا ہے. اچھا. مرد کا تشدد نظر آتا ہے, عورت کا تشدد نظر نہیں آتا, وہ پیار میں ہی مار دیتی ہے. دو طرح سے تشدد کرتی ہے, اداؤں کے جال میں پھنسا کر, ادائیں دکھا کر, اور دوسرا اس کا تشدد ہوتا ہے رونا دھونا کر کر. میک شیور کر لیجئے کہ میں نے اپنی پیاری عورتوں کو جو دکھ میں روتی ہیں ان سب کو نکال دیا, ٹھیک ہے جی. اپنے آنسو, وہ آنسو ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں مگر مچ کے آنسو. مرد دو طرح, ایک تو مرد عورت کے بغیر رہ نہیں سکتا, عورت اس کی کمزوری ہے, وہ کوئی کام جب کسی بھی قیمت پہ نہیں کرتا تو عورت کے آنسوؤں پہ کر سکتا ہے, اور اگر وہ اپنی زلفوں کے جال اور جتنی بھی شاعری ہم نے سنی ہے اس میں اگر وہ ٹریپ کر لے تو وہ کر سکتا ہے. وہ عورت ان دونوں چیزوں سے جب اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ والا مرد کدھر جا کے ٹریپ ہوگا, جب وہ اس کو ٹریپ کرتی ہے پھر تو وہ اس کا غلام ہے, اس کو اشاروں پر ناچے گا, پھر اس پہ مینٹل تشدد کرے گی. وہ عین ممکن ہے کہ کسی, اگر ایک ایگزامپل کے طور پہ کسی مرد کے پاس پیسہ ہے, پاور ہے, نام ہے, اور اس عورت کی خواہش ہے کہ چیزیں اس سے میں لوں, تو وہ اپنی کوئی دکھ بھری کہانی کے ساتھ آ سکتی ہے اور اپنے حسن کے ساتھ آ سکتی ہے. پھر جب اس کو کیپچر کرتی ہے اس کے بعد اگر وہ مرد شادی شدہ ہے تو وہ اس کی بیوی کو طلاق کروا سکتی ہے, وہ اس کی اس طرح کی ویڈیوز بھی وائرل کر سکتی ہے جس میں وہ آڈیو ویڈیو سب وائرل کر سکتی ہے. تو وہ جال بچھا کر جب ٹریپ کرتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میاں کا پہلا, اس آدمی کا پہلا گھر برباد ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ ماں سے علیحدہ کر دے, اور پھر وہ جو چاہتی ہے اس کو غلام بنا کے ذہنی جسمانی ہر طرح کا تشدد قابو کر
کے بڑے پیار سے, بہت غیر محسوس طریقے سے, کہ مرد کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. علی امام صاحب یہی سوال کا جواب دیجیے گا, لیکن مجھے یہ بتائیے گا, ڈومیسٹک وائلنس میں ہم خواتین کا بڑا ذکر کرتے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس ادر وے راؤنڈ بھی ہوتا ہے, آدمیوں پہ بھی ہوتا ہے, آدمی کو بھی ایسی سننی پڑتی ہیں کہ مطلب اس کے کان سے دھوئیں نکل جائیں, بی پی ہائی ہو جائے. بالکل. تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں, مردوں پہ سب سے پہلے السلام علیکم, آپ کا بہت شکریہ. اور ایک بہت ہی چھوٹی سی بات کہ آج کل جو مارننگ شوز ہوتے ہیں اور تمام چیزیں, تو میں تو خیر خود انڈسٹری میں رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے ہوسٹ کو میں نے دیکھا کہ جنہوں نے فرام دا ڈے ون اپنے آپ کو جو ان کا اصل تھا اسی کے ساتھ کیری کیا. ان میں سے آپ ایک ہیں ماشاءاللہ. آپ نے کبھی کاپی نہیں کیا اور آپ نے ہمیشہ اچھے ٹاپکس کو بڑے سلجھے ہوئے انداز میں آپ نے الحمدللہ کیا. تو ایک تو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں, میری بڑی خواہش بھی تھی آپ کے شو میں آنے کی اور آپ سے ملاقات کرنے کی, الحمدللہ وہ ہو گئی. اب ہم آتے ہیں, آپا نے جو گفتگو کر دی, ہم جب باہر بیٹھے ہوئے تھے تو میں کہتا ارے آپا ہم دونوں تو ایک ہی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, یہ غلط شاید معاملہ ہو گیا. لیکن بہرحال جو انہوں نے باتیں کی وہ من و ان ایسے ہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیسیکلی ہمارے ہاں اگر معاشرے کے اندر دیکھا جائے نا تو دونوں اطراف کے مسائل ہیں موجود, اور مرد جو ہے وہ بیسیکلی ہاتھ شاید اٹھاتا ہے, عورت جو ہے وہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے الفاظ سے اور اپنی چیزوں سے وہ کر دیتی ہیں. لیکن ایک چیز میں جس کا ذکر کرنا چاہوں گا, کیونکہ آج ہم بیٹھے ہیں تو کوئی ایسی بھی بات بھی ہو جائے نا کہ ہم جو فورس آف ڈیزیز ہے اس کے اوپر بھی بات کر لیں, ہم نے ڈیزیز کے اوپر تو بات کر لی, تو اس میں میرے خیال میں ایک چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر کمپٹیشن کے بجائے کوآپریشن شروع کر دیں تو یہ تمام چیزیں گریجولی ختم ہو سکتی ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے کمپیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں, تو اس وجہ سے یہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. بڑی بڑی خوبصورت بات ہے, کیونکہ ایک دوسرے کو اون کریں گے, وہ ایک کی کامیابی دوسرے کی کامیابی. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی بات کریں, جیسے آپا کی گفتگو ہو رہی تھی, میں نے کہا آپ جو بات کرتی ہیں میں نے آپ کو دیکھا ہے, میں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے, وہ چیز مجھے نظر آ رہی ہوتی ہے. ہم منفی سوچ کے ساتھ مثبت چیز کو ظاہر نہیں کر سکتے. مثبت سوچ جو ہے نا وہ مثبت کاموں کے ساتھ ہی چلے گی. اگر منفی سوچ ہے اور ہماری منفی سوچ کے ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی مثبت کام ہو جائے, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. اور صباحت خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے یہ آرٹیکل لکھا. صباحت, ہم نے تو یہ ٹاپک بنایا کہ بھائی کیا مردوں پر تشدد ہو سکتا ہے. آپ نے جو اپنی تحریر میں لکھا اس میں ایسے لگا کہ آپ نے مردوں پہ اور اس فکرے پہ طنز کیا ہے کہ بھائی کہاں ان پہ ظلم ہوتا ہے, کہاں ان پہ تشدد ہوتا ہے, ہر وقت تو سب کچھ انہی کے ہی حساب سے ہوتا ہے. کیا کہنا چاہیں گی صباحت؟ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ مردوں کی تشدد کے حوالے سے بات کرنی چاہیے. اور کیونکہ میں نے یہ جو آرٹیکل لکھا تھا, جب میں نے یہ سنا کہ مردوں پہ تشدد کے حوالے سے اب مرد بات کر رہے ہیں ان پلیٹ فارمز پہ جہاں پہ خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے, خواتین پہ تشدد کے خاتمے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو اس پلیٹ فارم پہ اگر مرد کی جانب سے یا کسی بھی بندے کی جانب سے یا کسی بھی سوچ کی جانب سے یہ بات سننے کو ملے کہ مرد بھی تشدد کا شکار ہوتے ہیں, تو میں جو رائٹر ہوں, ایز اے جرنلسٹ, تو میرے لیے یہ بڑی شاکنگ چیز تھی. اچھا. تو جب یہ میں لکھ رہی تھی تو اس سے پہلے میں نے بڑا سرچ کرنے کی کوشش کی اور حالات و واقعات پہ نظر بھی ڈالی کہ آیا مرد پہ تشدد کس طرح ہوتا ہے. تو پھر مجھے جب چیزیں سمجھ آئی تو پھر میں نے اپنی تحریر میں لکھ ڈالی. لیکن آپ کی تحریر سے صباحت ایسے لگتا ہے نا کہ مرد پہ تو تشدد ہوتا ہی نہیں ہے, ون ون سچویشن ہے اس کی. دیکھیں نہیں ہوتا, میں نے واضح تنزیہ انداز میں لکھا ہے, نہیں ہوتا. ہمارے ہاں جینڈر وائلنس بہت زیادہ ہے, پیدائش سے لے کے مرنے تک بہت زیادہ جینڈر وائلنس ہوتا ہے. اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو مٹھائی تقسیم ہوتی ہے, بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بس ہی ایک ڈبہ گھر کے 2 یا 3 افراد کھا لیتے ہیں, بس بات ختم ہو جاتی ہے. شادی ہو جاتی ہے, یہ شادی سے پہلے ہوتے ہیں. ازواجی غیر ازواجی تعلقات جب مرد کے پتہ چلتے ہیں, بیوی کو پتہ چلتے ہیں, یا پھر سو کال گرل فرینڈ کا جو سٹیٹس ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے, وہاں پہ جب پتہ چلتا ہے کہ یہ تعلقات مرد کے ہیں, تو اگر رد عمل سامنے آتا ہے بیویوں کی طرف سے یا گرل فرینڈ کی طرف سے, تو مرد کو وہ تشدد لگتا ہے, تو پھر وہ تو تشدد ہے. اپنی سوچ کو ظاہر کرنا, اپنے رد عمل کو ظاہر کرنا معاملات میں, وہ پھر اگر مرد کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ تشدد ہے تو پھر وہ تشدد ہے. جو مرد تشدد کرتے ہیں, صباحت, بہت سارے ازدواجی زندگی میں لوگ ایسے ہیں جو مرد کہتے ہیں کہ بھائی ہم پہ تشدد ہوتا ہے, بیگم بہت غصے والی ہیں, بیگم بہت سناتی ہیں, بیگم جو ہیں ان کے تابع رہنا پڑتا ہے, اور بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں ذہنی پریشر ہوتا ہے. تو کیا ان پر تشدد نہیں ہو رہا؟
देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये मोस्टली ना हर घर की कहानी है कि बीवी जो है बदज़ुबान है, बद इख़लाक़ है, वो बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है। क्यों सुनाती हैं? देखिए, जब घर की ज़िम्मेदारी, जब मर्द शादी करता है तो उसको ये पता होता है कि एक घर की ज़िम्मेदारी उस पे है, और जो बीवी है वो बच्चे भी पैदा करेगी, बच्चों की देखभाल भी करेगी, फैमिली की भी देखभाल करेगी, वो घर की चारदीवारी में रहेगी, तो वो आपसे डिमांड करेगी फाइनेंशियली, आप घर को मेंटेन करो। तो वो आपसे ही कम्युनिकेट करेगी। जब आप उसकी बात को नहीं सुनेंगे, हकूक पूरे नहीं करेंगे, फाइनेंशियली अखराजात पूरे नहीं करेंगे, तो खातून ज़ाहिर है फ्रस्ट्रेशन का शिकार तो होती है। वो बाहर जाके तो नहीं उतारती, अपने हस्बैंड से ठीक है, उतारेगी ठीक है। या अपने घर के अंदर इस पॉइंट पे हमारे बाकी मेहमान क्या कहते हैं वो शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और मर्द पर तशद्दुद होता है या नहीं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सबाहत खान मौजूद हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा, अली इमाम साहब मौजूद हैं, आलिया सारिम मौजूद हैं। और सबाहत ने कहा कि मैंने तंज़िया लिखा है क्योंकि नहीं होता आदमी पर तशद्दुद, मर्द पर तशद्दुद नहीं होता। आपको लगता है, आपने अपने ज़ाहिर है शेल्टर भी आप चलाती हैं, केसेस आपके पास आते हैं, आपने देखे हैं इस तरह मर्द जिन पर वाक़यतन तशद्दुद होता है? बार बार ये कहना औरत मजलूम, औरत मासूम, औरत एक मुकम्मल इंसान है, वो भी अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है। तो प्लीज़ बुरी औरतों को उस साए में मत खड़ा करें जहाँ अच्छी औरतों को खड़ा होना चाहिए। जो हम बात करते हैं प्रोटेक्शन की चीज़ों की, सिर्फ हम अच्छी औरतों को, बुरी औरतों के चेहरे पे से नकाब हटाइए, क्योंकि उन बुरी औरतों की वजह से अच्छी औरतों का हक भी मारा जाता है। ये जिस तरह के ड्रामे करके आपके घरों में आपके मर्दों को लेकर जा रही हैं और मर्द भी बेचारे कंट्रोल में नहीं आ रहे, ये मैं इसलिए कह रही हूँ, बार बार इस चीज़ की तरफ इसलिए आ रही हूँ कि पिछले 1 महीने में 2 कत्ल के केसेस मेरे पास आए हैं कि बीवियों ने कत्ल किया है। अच्छा, और जो जिन्होंने कत्ल किया उनकी उम्रें 17-18 साल हैं या 18-19 साल हैं, और शादी को चंद महीने, एक की शादी को शायद 6 महीने भी नहीं हुए, और जो दूसरी बच्ची इस वक्त मेरे पास है उसके पास 7 मंथ्स की औलाद उस आदमी की उसके पास मौजूद है, भी वो इस हालत में है, और उसके ऊपर भी यही इल्ज़ाम है कि इसने मियाँ को कत्ल किया है, जबकि उसका कहना ये, उसका मौक़िफ़ ये कि उसने खुदकशी की अपने आप को लटका के। लेकिन उसका बाप और उसका भाई दोनों जेल में मौजूद हैं, थाने में मौजूद हैं, और ये हमारे पास मौजूद है। उस मियाँ के लिए आप सोच कैसे सकते हैं जिसकी औलाद आपकी कोख में, क्योंकि जब मेरी उससे बात हुई उसकी आंख में जरा सा भी आंसू नहीं, जरा पशेमानी नहीं। ये तो अल्लाह, ये देखिए, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही, मैं वो चीजें, लेकिन अगर एक चीज कोर्ट में चल रही है, थाने में चल रही है, जो पहली वाली मैंने आपको बताया जिसने कत्ल किया वो भी मोहब्बत की शादी, हाँ उसका तो साबित हुआ, वो बलूचिस्तान गई, वो उसका यही केस था कि कत्ल में मुलव्विस है। एक से मोहब्बत की, उससे शादी की, फिर एक दूसरे से मोहब्बत करती थी, उसके साथ मिलकर इसको खत्म कर दिया। तो ये जो मोहब्बत की दास्तान है, अगर हमारे माशरे की 17, 18, 19 साल की लड़की यूं कत्ल कर सकती है, तो मैं समझती हूँ कि वो उस अजदहे की तरह है जो मोहब्बत के जाल में आपको लपेटेगी और फिर आपका सांस घोट देगी। एक केस और मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारी कॉलर भी हैं, फिर वापस हम आ जाते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं शाहिद बात कर रहा हूँ। जी जी, हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका टॉपिक आज बहुत जबरदस्त चल रहा है, देख रहा हूँ मैं, बहुत मौजूद बैठे हुए, टॉपिक बहुत अच्छा है। तो इसमें मेरा एक पॉइंट है कि मर्दों के तशद्दुद के हवाले से बात हो रही है, तो मैं भी अपना एक पॉइंट रखना चाहता हूँ कि मर्दों पे तशद्दुद क्यों नहीं होता। मुझे यहाँ पर एक चीज मिस कर रहे हैं कि ये यहाँ पर औरतों का मर्दों पे तशद्दुद के हवाले से बात की जा रही है। तो मर्द का मर्द पे तशद्दुद भी होता है। मिसाल के तौर पर ऑफिस के अंदर बॉस पे तशद्दुद होता है, अगर वो दैनिक तशद्दुद की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो घर से वो निकल रहा है, कि उसको जॉब पे जा रहा है, वो टेंशन होता है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर दिल के मरीज हैं जो हार्ट अटैक से मर रहे लोग, वो ज्यादातर मर्द होते हैं। खवातीन का इतना ज्यादा वो मर्दों उनकी हार्ट अटैक से मौत नहीं हो रही, मर्दों की ज्यादा हार्ट अटैक से मौत हो रही है। उसकी वजह ये है कि मर्द जो है वो अपनी जो है फीलिंग किसी को बता नहीं सकता, तो मर्द कितने कामयाब जब्त करता है और नहीं वेंट नहीं करता, और उसके बाद ये चीज़ें होती हैं। अली इमाम साहब क्या कहेंगे इस हवाले से, मर्द का मर्द पे तशद्दुद करना? ये तो बिल्कुल इसी तरह से है ना कि मैंने शुरू में भी अर्ज़ किया था कि जब हम इस टॉपिक पे बात करेंगे तो हमें दोनों तरफ की चीज़ें सामने आएंगी। कोई खातून है, उनकी कॉल आएगी प्रो में, जैसे हमारे भाई की आ गई, भाभी का अपना एक है, क्योंकि इनका जो ज़िंदगी गुजर रही है जिन लोगों के साथ, मेरा अपना एक पैराडाइम है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम उन बेसिक चीज़ों पे अगेन हम बात कर लें जो इन्होंने फरमाया, तो
تو میں کہوں گا کہ بھائی ایک عورت ہی تو ہے جو اپنی ماسیوں پہ بھی تشدد کرتی ہے. جیسے ہمارے ہم باس یا کوئی اور ہمارے سب آرڈینیٹس یا ہمارے کوئی اور سینئرز کرتے ہیں, تو اس طرح گھروں میں یہ معاملہ بھی چل رہا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج گفتگو ہو رہی ہے تو کچھ ایسی کوئی ایک بات ہو جائے کہ اگر ہم سب اپنی اپنی چیزوں کو صحیح کریں, اور اس میں ایک چیز جو نصرت جو چیز ہے امپورٹنٹ سب سے زیادہ, وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ابھی وہ یہ ہے کہ ہم جو حاصل ہے نا اس کی ہم قدر نہیں کر رہے اور لا حاصل کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں. تو ہوتا کیا ہے, جو گھر میں ہے میرے پاس اس کی میں قدر نہیں کر رہا ہوں, اور جو دیکھی ہی نہیں ہے اس کی جستجو میں لگا ہوا ہوں. تو یہاں سے, اور یہ دونوں طرف سے ہے, مطلب ہمارے ہاں دین کے اندر بھی ناشکرے پن کی چیز ہے نا, تو ناشکرا پن کیا ہے, وہ کمی ہے. ہم ہر چیز میں بائی ڈیفالٹ ہم کمی لے کے پیدا ہوئے ہیں. ہم جب بھی کہیں جاتے تو ہمیں چیزوں کی کمی کا, یار تنخواہ کم مل رہی ہے, یار کھانا کم آیا ہے, یار بیوی کم ہے 2 کر لو, جوتا پڑ گیا, تو پٹائی شروع ہو گئی نا. تو وہ کمی کا احساس ہے, ناشکرا پن. تو اگر ہم کپڑے کبرڈ میں سارے ہیں پھر بھی کم ہے, پہننے کو کچھ نہیں ہے. جی, اگر ہم جو حاصل ہے اس پہ شکر ادا کرنا شروع کر دیں, اور جو اللہ پاک نے ہم سے دور رکھا ہوا ہے اس کی دعا کریں کہ وہ اگر ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو اس کو دور ہی رکھیے, تو ہماری بہت ساری چیزیں آٹومیٹکلی صحیح ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک بات بتائیے, کیا ہر آدمی کو 2 شادیوں کا شوق ہوتا ہے؟ یہ اکثر خواتین بولتی ہیں کہ نہیں یہ آدمی بتاتے نہیں ہیں ان کو 2 شادیوں کا شوق ہے. نہیں, اچھا اس میں جو ہے نا ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ سن رہے ہیں, تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے چیزوں کو گفتگو کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو دینی حلقہ ہے اس سے بھی جو چیزیں آتی ہیں وہ ہمارا بیک آف دا مائنڈ ایک چیز کریٹ ہو رہی ہوتی ہے. ہم یہ نہیں بتاتے کہ جو آیت جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ 1 کریں 2 کریں 3 کریں, لیکن اس پہ اللہ پاک نے آخر میں فرمایا اور جو مجھ سے ڈرنے والا ہے وہ 1 رکھے گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہے, اور کیوں 1 کرے گا, کیونکہ اگین وہی بات کہ وہ حق نہیں پراپر دے سکتا. ایکوالٹی جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اللہ پاک نے کہا اگر تم یہ کر سکتے ہو, ایک بزرگ, چھوٹی مختصر بات کروں گا اس کے بعد آپ نے آگے بھی بڑھنا ہے, کہ ایک بزرگ کا قصہ ہے نا کہ وہ تربوز رکھا ہوا تھا, ان کی 2 اہلیاں تھیں, اور 2 کاٹے, اور ایک کا جو سرخ تھا وہ دوسرے کے ساتھ کیا, اور دوسرے کا جو ہلکا تھا وہ اس کے ساتھ کیا. تو مریدوں نے پوچھا حضرت یہ کیا؟ تو ہم نے کہا یار اگر دونوں تربوز میں ایک دوسروں کو بھیج دیتا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایکوالٹی نہیں رہتی, ایک کو لال چلا جاتا ایک کو کم. تو صرف وہ سکھانے کے لیے ایک واقعہ ہے کہ اتنی باریک چیز ہے ایکوالٹی کرنا, کہ اس کی پوچھ ہوگی آپ سے. صباحت, آپ نے یہ گفتگو سنی, بھابی نے بھی یہاں پر کیسز بتائے, اور علی امام صاحب کا بھی آپ نے پوائنٹ سنا, کچھ آپ کی سوچ میں تبدیلی آئی؟ نہیں, میری سوچ میں تبدیلی نہیں آئی, بٹ جو میم عالیہ کی بات ہے میں اس سے ایگری کروں گی کہ ایسی سچویشن بھی پیدا ہوتی ہے کہ مرد اگر کہیں اور انٹرسٹڈ ہے تو وہ خاتون پھر تشدد کرتی ہے یا اس کی طلاق کرانے کی کوشش کرتی ہے, مگر انڈائریکٹلی اس کی بیوی ہی تشدد کا شکار ہوتی ہے, اسی کا گھر خراب ہوتا ہے. مرد تو سروائیو کر جاتا ہے سوسائٹی میں, گھوم پھر کے عورت پہ ہی تشدد آتا ہے. اچھا, میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے صباحت جہاں اب ہم کہتے ہیں کہ ایسڈ پھینکنے کے کیسز ہوتے ہیں لڑکیوں پہ, لڑکے پہ بھی ہوئے ہیں, اور متواتر ایسے کیسز میری نظر سے گزرے ہیں جہاں شادی کا منع کرنے پہ لڑکوں پر بھی ایسڈ پھینکوائے گئے ہیں. تو ایسے کیسز کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں, 5 انگلیاں برابر نہیں اور تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی. تو جیسے مرد تشدد کا شکار کرتے ہیں تو کانسیپٹ تو مرد سے نکلا ہے, تو پھر جب رسپانس میں نے رسپانس کی بات کی کہ رسپانس جب آتا ہے تو پھر وہ عورت کی طرف سے بھی آئے گا, وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, وہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ عورت بھی اسی معاشرے کا فرد ہے. تو وہ ظاہر کچھ کنٹرول کر پاتی ہیں, کچھ کنٹرول نہیں کر پاتی, وہ نیگیٹو بھی چلی جاتی ہیں, مگر انڈائریکٹلی عورت ہی زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے, اس پہ زیادہ تشدد ہوتا ہے. میں دونوں کی بات سے متفق ہوں, یہ نہیں کہہ رہی کہ عورت ہی کلیئر ہے, وہ نہیں کرتی, وہ بھی کرتی ہے. لیکن آپ یہ کہتی ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے زیادہ تر جو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے یا برڈن جو آتا ہے وہ عورت کے اوپر آتا ہے, ان اینی کیس ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. آتا ہے عورت, مرد کے پاس آپشنز ہیں سروائیو کرنے کے, عورت کے پاس بہت لمیٹنگ ایریا آ جاتا ہے سروائیو کرنے کے لیے, اور اگر وہ سروائیو کرے بھی تو بہت زیادہ ہرڈلز کے ساتھ کرتی ہے. تو تشدد کی بہت سی ٹرمز ہیں جو گھوم پھر کے عورت کو ہی ٹچ کرتی ہیں, مرد پھر بھی سروائیو کر جاتا ہے, میرا یہ موقف ہے. اچھا, ایک تو کالر تھے جنہوں نے یہ بات کی کہ جی آدمی وینٹ نہیں کر پاتا, لیکن مجھے اس کا تصویر کا دوسرا رخ بھی نظر آتا ہے کہ عورت نہیں وینٹ کر پاتی, گھر میں تو بولتی رہتی ہے, مرد تو پھر بھی شام میں نکل کے دوستوں میں بیٹھ جاتا ہے,
کوئی باہر چلا گیا, کوئی کچھ ہو گیا, عورت ایک ہی ماحول میں رہتی ہے, جہاں لڑائی ہوئی وہیں رہے گی, جہاں بچوں کو ڈانٹا مارا وہیں رہے گی. یہ بھی تو ایک پہلو ہے. عورت کی خوبصورتی یہ ہے کہ پالتی ہے, وہ غم بھی پالتی ہے. عورت آئینے کی طرح ہے, اپنے پاس کسی کا ادھار نہیں رکھتی, سود سمیت واپس کرتی ہے, محبت کا بھی نفرت کا بھی. جو یہ شریف اچھی عورتیں ہوتی ہیں جو گھر کے اندر رہتی ہیں, وہ بھی اپنے میاں کو اس طرح کارنر کرتی ہیں کہ بڑھاپے میں اخبار ہوتا ہے, وہ میاں ہوتا ہے, کونا ہوتا ہے. تو کوئی مرد یہ نہ سمجھے کہ اس کو ریئیکشن نہیں آئے گا. ریئیکشن ایک نیچرل چیز ہے, وہ آئے گا. میرا اس وقت موقف یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ٹیکنالوجی کا دور ہے, عورتیں بھی گھر سے باہر نکل رہی ہیں, ہم برائی کے بدلے برائی نہ کریں, اگر برائی ہے تو اچھائی سے اس کو کنٹرول کریں. جو واقعہ رہ گیا تھا وہ قصہ میں سنا دوں, کیونکہ شیلٹر ہوم کے ہزاروں قصے آتے ہیں دماغ میں, کہ ایک عورت بلیک میل کیسے کرتی ہے, وہ ادارے کو بھی شامل کرتی ہے اس بلیک میلنگ میں. ایک عورت نے وہ ڈالی, کمیٹی ڈالی, اپنے میاں سے کمیٹی کے پیسے لیتی رہی, اور اس کمیٹی کے پیسوں کو کسی دوسرے آدمی پر خرچ کرتی رہی باہر, ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنے ابا کو بھی دکھڑے سناتی رہی, اپنے سسرال کے, ان سے بھی وہ پیسے لیتی رہی کہ انہیں نہیں بتائیے گا, وہ بھی خرچ کرتی رہی. جب کمیٹی نکلنے کا ٹائم آیا, وہ لاکھوں روپے تھے, تو میاں نے کہا ہم ساتھ جا کے لے آتے ہیں. تو اس کو خطرہ محسوس ہوا, وہ میاں کو چھوڑ کے ہمارے پاس شیلٹر ہوم آ گئی. اور اس وقت وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی, یعنی عورت, وہ عورت جو پہلے کی میں ایک ذہن میں رکھتی ہوں کہ وہ ماں بہترین بنتی ہے, آج ان حالتوں میں شیلٹر ہوم میں آ رہی ہیں. اس کا رزلٹ یہ ہوا. لیکن اللہ کیا کرتا ہے, ہمارے ادارے کی پالیسی ہے کہ ہم ہر عورت, ہر بچے کو اس کے محرم رشتے کو دیتے ہیں. اس کے باپ اور اس کے میاں کو جب بلایا اور ان کو ہینڈ اوور کیا, تب پتا چلا کہ تو باپ کے اور میاں کے پیسے لے کر دوسرے مرد پر استعمال کر کے, اور انہی کو بلیک میل کرنے کے لیے, شوہر کو بلیک میل کرنے کے لیے, اس کی اولاد اپنی کوک میں لے کے شیلٹر ہوم آ گئی. اور پھر ہم نے اس کو واپس کیا. ابھی ایک فیصلہ آیا ہے جس کے مطابق کہ اگر زنا میں مرد اور دونوں کی رضا شامل ہے تو خالی مرد کو سزا کیوں ملے. مرضی سے کام کرتی ہیں, اس کے بعد جب وہ کورٹ میں لے کر جاتی ہیں, کیس بناتی ہیں, ایف آئی آر کٹواتی ہیں, تو اس مرضی کے سارے کاموں میں سارے الزام مرد پہ لگاتے ہیں. مرد سزا بھگتتا ہے, اور وہ جو خود اس جرم میں اور اس سارے گناہ میں وہ ملوث تھی, اس کے اوپر صرف اس لیے ہاتھ نہیں ڈالا جاتا کہ ایک امیج بنانا ہے کہ جو عورت مظلوم ہے, عورت کے حق کے لیے آواز اٹھاؤ. اللہ معلوم یہ کون سا حق ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ اس سے میرا معاشرہ بدحال ہو رہا ہے. جو اچھی عورت ہے اس کو اپلفٹ کیجئے, لیکن جو عورت گناہ میں ملوث ہے اس کو یہی روکیے. آج عورت کام کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑی ہے. اگر باہر اس نے, دیکھیے مرد کیسے بے وفائی کرتا تھا, گھر میں بیوی کو رکھتا تھا, اس کو کہتا تھا نان نفقہ دے تو رہا ہوں, نام دے تو رہا ہوں, تمہیں کیا تکلیف ہے. اب عورت اس طرح تھوڑی بیٹھی, اب تو وہ خود نان نفقہ کر کے. تو اب اگر یہ وہی جو بھی بھائی بات کر رہے تھے کہ اگر کہیں مقابلے کی فضا ہو گئی نا نصرت, تو بہت تباہی ہوگی. ہم نے مقابلہ نہیں کرنا, ہم نے برے کو واپس لانا ہے, خود برائی کا سفر طے نہیں کرنا. مطلب اس میں جینڈر کی بات نہیں ہے, اس میں ایک انسان کی بات ہے, بی اٹ میل اور فیمیل, کہ جس نے ظلم کرنا ہے وہ ظلم کرے گا, اور جس نے ظلم نہیں کرنا اس نے نہیں کرنا. سو اب کیونکہ ہم کنکلوڈ کریں گے اس ٹاپک کو, اس کا جی صباحت میں آپ کو بھی موقع دوں گی, آپ اور صباحت کنکلوڈ کر دیجئے, کنکلوڈنگ ریمارکس جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں. بس ایک چھوٹی سی بات کروں گا. حضرت علی کا ایک واقعہ ہے چھوٹا سا, اور بیسیکلی یہ جو ہم تمام گفتگو کر رہے ہیں یہ زمانے کے حساب سے چینج ہوتی جا رہی ہیں ساری چیزیں نا. تو آپ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے اپنی بیوی کی شکایت کی, آپ نے کہا کہ اس کو لے کے آؤ. جب وہ لے کے آیا تو پتہ یہ چلا کہ جی یہ صاحب جو ہیں وہ کمپیئر کر رہے ہیں اپنی بیوی کو اپنی ساس سے, اپنی ماں سے, سوری. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہر زمانہ مختلف ہے, تمہاری ماں جس میں پلی بڑی وہ زمانہ مختلف تھا, تمہاری بیوی اب جس میں پل بڑھ رہی ہے دس از ڈفرنٹ ٹائم, اور تمہاری بچی جس میں بڑھے گی وہ ڈفرنٹ ٹائم ہے. تو ہمیں یہ سکھایا گیا اس واقعے سے کہ آپ نے جو ہے نا کسٹمائزیشن کے ساتھ چلنا ہے. جو چیز آج سے 10 سال 30 سال پہلے تھی اس کو تھوڑا سا مولڈ کریں اور اس کو بہتر کریں آپ, اور پھر اس طریقے سے آپ چیزوں کو بڑھیں تو انشاءاللہ گھر میں فضا اچھی ہوگی. کیوں نہیں ہوگی. تو یہ وہ والی گول روٹی اور وہ والے پراٹھے جو پہلے تھے, اگر اب نہیں ہیں تو آپ بھی اڈیپٹ کرنا سیکھیں. اور کیونکہ صباحت آپ آخری لائن کا آپ کے پاس وقت ہے صرف. اچھا, میں یہ اسپیشلی مردوں کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ تشدد کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ تشدد کی بات کریں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کے پاس روزگار نہیں ہے, مواقع نہیں ہے گروم کرنے کے لیے, معاشی طور پہ آپ سوسائٹی میں جسٹ نہیں کر رہے, اس کا امپیکٹ آپ کے گھروں پر آ رہا ہے. اگر آپ اپنی چیز کو پازیٹیولی ڈیلیور کریں گے تو سوسائٹی میں وہ سنیں گے, کیونکہ مردوں کا اگر تشدد میں اگر ریکگنائز کرتی ہوں تو ان کو معاشی طور پہ مواقع نہیں ملتے, ان کو روزگار کے مواقع نہیں ملتے. ویری امپورٹنٹ. اور یہ بالکل بالکل, اور یہ پورا ایک تشدد ہے. تو میری طرف سے تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ تشدد ہوتا ہے, مگر اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سب چینج ہوتی ہیں, ڈفرنٹ ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ صباحت, بہت شکریہ عالیہ بھابی, تھینک یو علی امام صاحب,
آپ سب یہاں تشریف لائے اور بہت مزیدار گفتگو ہوئی، اس میں بہت سے پہلو نکل کر سامنے آئے. تشدد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ اس ڈسکشن سے آپ نے خود اپنا مائنڈ بنانا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھی کچھ ہم کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم عورت ہیں یا مرد ہیں، وہ ہم کس بیک گراؤنڈ سے ہیں، ہم کس طرح پلے بڑے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ رہے ہیں، ہمارا مزاج کیا بن گیا ہے اور ہم اپنے آپ کو کیا بنانا چاہتے ہیں، اس پہ انحصار ہوتا ہے آپ کے ایٹیٹیوڈ کا اور ایکشنز کا. آپ سب اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.